سب سے پہلے میں تمام مشائخ و علماء، حاضرین و سامعین کو داتا صاحب کے 976ویں عرس میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کافی عرصے بعد مجھے خود داتا صاحب کے عرس میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ابھی چشتی صاحب خطاب فرما رہے تھے، بول رہے تھے، تو مجھے خیال یہ آ رہا تھا کہ دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر ان اللہ والوں کی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ صدیاں بیت گئیں لیکن خلق خدا پر ان کا راج آج بھی قائم ہے۔ جسے دیکھو جدھر دیکھو دیوانہ وار کھچا چلا آ رہا ہے۔ آج بھی داتا صاحب کے اس مزار اقدس سے جلووں کی رہنائیاں اور کرنیں اٹھ کر یہ شعر پڑھ رہی ہیں، یہ اعلان کر رہی ہیں کہ ہرگز نہ میر اداں کے دلش زندہ شد با عشق، ہرگز نہ میر اداں کے دلش زندہ شد با عشق، سب تست بر جرید عالم دوام ما، سب تست بر جرید عالم دوام ما۔ کہ جریدہ عالم پہ یہ جو نقش ثبت ہوا ہے جسے دوام دیا اللہ نے، اس کی وجہ جو عشق ہے وہ عشق الہیہ ہے، وہ اسی ذات سے عشق ہے جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ چلیں اب دیکھیں، یہاں تو حضرت داتا صاحب کا مزار اقدس ہے، ان کا جسد اطہر یہاں موجود ہے۔ اللہ نے اسے عزتیں عطا فرمائی، اس مقام کو، ساتھ ساتھ اس مقام کو بھی معتبر بنایا، اسے بھی عزت عطا فرمائی جہاں خواجہ اجمیر سلطان الہند کے قدم لگے۔ آپ کچھ عرصہ یہاں مقیم رہے، اور دیکھیں کہ قیامت تک داتا صاحب کے اس دربار پر حاضری دینے والا حضرت خواجہ اجمیر کی اس بیٹھک پر بھی حاضر ہوتا رہے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے، جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ تو داتا صاحب کی بارگاہ میں حضرت خواجہ اجمیر کچھ عرصہ مقیم رہے، وقت گزارا، اور جاتے ہوئے دنیا والوں کو بتا گئے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہ شعر جب میرے والد گرامی پڑھتے ہیں تو اکثر اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ اجمیر نے اس خطے کے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اس خطے کے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اس کے ساتھ دو خصوصی احسان بھی فرمائے، اس کے ساتھ دو خصوصی احسان بھی فرمائے۔ ایک احسان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو داتا صاحب کا عرفان عطا کیا، داتا صاحب کا عرفان عطا کیا کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، کہ آپ کی حضرت خواجہ اجمیر کی زبان پاک سے نکلے ہوئے الفاظ پوری دنیا میں گونجتے ہیں۔ کوئی پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، سب کی زبان پر یہی شعر ہے، گنج بخشے فیض عالم
مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ ذرا نعرہ حیدری مل کے ذرا زور نال مارو نا، نعرہ حیدری، آپ کو پتہ چلے۔ اور دوسرا احسان جو میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ جو احسان عظیم ہے کہ حضرت خواجہ اجمیر نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات کا وہ تعارف کرایا امام عالی مقام کا، امام حسین پاک کا وہ تعارف کرایا کہ امت اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ حضرت حضرت خواجہ اجمیر نے کرم فرمایا، حضرت خواجہ اجمیر نے کرم فرمایا، لوگوں کا ایمان بچایا۔ مفتی صاحب، بد عقیدگی کے طوفان آتے رہیں گے، پہلے بھی آتے رہے ہیں، اب بھی آ رہے ہیں، لیکن غوث جلی و ہند الولی کے نام لیوا، ان کے نام لینے والے، داتا کا لنگر کھانے والے اور مہر علی کے گن گانے والے کبھی بھی یزید پلید کی طرفداری قبول نہیں کریں گے۔ حسینیت زندہ باد، 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 حسینیت زندہ باد۔ مہر دے کر نا میرا آدھی جان دی، روشان تاجدار کربلا، فیضان تاجدار گولڑا، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ تو ہم نے ان ہستیوں سے سبق لینا ہے، ہم نے ان ہستیوں سے سبق لینا ہے، اسی سبق کو یاد کرنا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی وارثین نے پڑھایا ہمیں، جو حقیقی وارثین نے ہمیں سبق دیا۔ ہمیں حضرت خواجہ اجمیر کی جو تحقیق ہے ہمیں وہی کافی ہے، ہمیں کسی آج کل کے خود ساختہ محقق کی تحقیق سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم تو ان کے دامن سے وابستہ ہیں، ہم تو ان کے دامن سے وابستہ ہیں کہ جن کا یہ فرمان ہے، تا یافتم خبرے از باب علوم دل، دل دادا بمہریاں شاہ حیدر کرارم۔
ہم تو ان کے دامن سے وابستہ ہیں کہ جن کا یہ فرمان ہے تا یافتم خبر از باب علوم دل دل دادا با مہریاں شاہ حیدر کرارم دل دادا با مہریاں شاہ حیدر کرارم۔ مفتی صاحب آپ بڑا اچھا بیان فرما رہے تھے، آپ نے حضرت سیدنا امام حسن کا ذکر مبارک بڑی خوبصورت انداز سے کیا۔ ایک بات آپ سے جو میں بھی کروں گا انشاءاللہ آپ کا ذوق محبت بھی اس سے تسکین حاصل کرے گا، وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ میں اپنے والد گرامی کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان کے کمرے میں، ایک شخص آیا بیٹھا دوران گفتگو، اس نے یہ کہا کہ جی یہ جو ربائی ہے حضرت خواجہ اجمیر کی شاہ است حسین پادشاہ است حسین، اس کا جو تیسرا مصرع ہے یہ فصاحت کے خلاف ہے۔ یہ ایک جو ہیں کیا نام ہے پروفیسر صاحب، انہوں نے یہ اعتراض کیا جی کہ یہ فصاحت کے خلاف ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائی کہ اس میں 8 مرتبہ دال آئی ہے، 8 مرتبہ دال آئی ہے، اور جو یہ دال ہے یہ شدت پر دال ہے، یہ جو دال ہے شدت پر دال ہے، شدت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ یہ حروف شدت میں سے ہے۔ تو اس سے 8 مرتبہ پڑھنے سے سر داد نداد دست در دست یزید، اسے پڑھنے سے زبان کو مشکل پیش آتی ہے، تو یہ والی جو مشکل پیش آنا جو بات ہے یہ فصاحت کے خلاف ہے۔ تو کہتا ہے جی کہ یہ پروفیسر صاحب کا جو اعتراض ہے یہ ہے تو ویلڈ، اب اس کا تسلی بخش جواب کیا ہو کہ انہیں جواب دیا جائے۔ تو جواب دینے سے مراد ہے کہ کم از کم میری تو یہ آپ جو بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہو کہ مجھے تسلی ہو۔ تو میرے والد گرامی مسکرائے، مجھے ان کی مسکراہٹ کا وہ منظر میری ابھی بھی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آپ مسکرائے، آپ تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور کہا تم فصاحت کو چھوڑو، یہ دیکھو کہ اس میں بلاغت حضرت خواجہ اجمیر نے کیا بیان فرمائی ہے، بلاغت کیا بیان فرمائی ہے، کس مقام کی طرف حضرت خواجہ اجمیر نے نشاندہی فرمائی۔ وہ مقام یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کام کرنا ہو، کوئی بھی دنیا میں کام کرنا ہو یا کوئی بھی انسان ایسا کام کرتا ہے مشکل سے مشکل کٹھن سے کٹھن ہی کیوں نہ ہو، اسے صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن اسی کام کو جب کوئی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے تو وہ صرف زبان ہلا دیتا ہے، لپ سروس کہ جناب فلاں کام ایسا ہوا، اس نے یہ کہہ دیا، یہ اس نے ایسے کیا، مشکل کام تھا، یا اسے وہ مشکل اور صعوبتوں کا اس شخص کو اندازہ نہیں ہوتا، اسے سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ صرف زبان سے کہہ دیتا ہے آسانی سے۔ تو ابا جی کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ اجمیر نے یہ اصل اس مقام کی طرف نشاندہی فرمائی کہ مشکل کام جو حضرت امام حسین پاک نے کربلا میں کردار اپنا ادا کیا، جو کردار وہاں ادا کیا، جو قربانیاں وہاں پیش کی، انہیں زبان سے کہنا بھی آسان نہیں، اسے زبان سے کہنا بھی آسان نہیں، اسے کہتے ہوئے اسے ادا کرتے ہوئے زبان بھی تھر تھرا جاتی ہے، اسے ادا کرتے ہوئے زبان بھی تھر تھرا جاتی ہے۔ سر داد نداد دست در دست یزید، دیکھیں اب میری بھی تھر تھرا گئی زبان، سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ حضرت یہ جو کام حضرت امام حسین نے وہاں پہ کردار ادا پیش کیا، اسے ادا کرنا تو دور کی بات، اسے بیان کرنا بھی مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ حسین پاک کا کام حسین پاک ہی جانتے ہیں، یہ فقط امر ہوا فاطمہ کے جانی سے، یہ فقط
امر ہوا فاطمہ کے جانی سے، مشکلیں جتنی پڑی کاٹی سب آسانی سے، مشکلیں جتنی پڑی کاٹی سب آسانی سے، اور یوں راہ وفا میں ابن حیدر اٹھے، یوں راہ وفا میں ابن حیدر اٹھے، مقتل میں قیامت سی اٹھا کر اٹھے، مقتل میں قیامت سی اٹھا کر اٹھے، کہتے ہیں کمال سرفروشی اس کو، کہتے ہیں کمال سرفروشی اس کو، ارے سجدے میں گئے امام تو بے سر اٹھے، سجدے میں گئے امام تو بے سر اٹھے۔ یوں راہ وفا میں ابن حیدر اٹھے، مقتل میں قیامت سی اٹھا کر اٹھے، کہتے ہیں کمال سرفروشی اس کو، ارے سجدے میں گئے امام تو بے سر اٹھے، سجدے میں گئے امام تو بے سر اٹھے۔ داتا کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، لوگ آتے رہیں جاتے رہیں، یوں ہی فیض پاتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری پنجتن پاک کے حوالے ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے قبول فرمائے۔ ہماری جو حاجات ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں، ہماری جو دعائیں ہیں، وہ اللہ تعالی اس وسیلے سے پنجتن پاک کے وسیلے سے قبول فرمائے، کیونکہ سنیں، کیونکہ یہ وہ وسیلہ ہے کہ جس وسیلے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اولاد آدم کے لیے بھی اس سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں۔ علی و زہرا یا رب بمحمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، کس لطف برار حاج تم درد و سرا، بے منت خلق یا علی العالی، بے منت خلق یا علی العالی، بے منت خلق یا علی العالی، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔